سنا کہ ایسے وقت میں کہے کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اکثر حسرتیں ہوتی ہیں، یہ کام ہو جاتا ہے، یہ نیکی کر لیتے، یہ صحیح کام ہو جاتا، دنیا کی کسی شخص کو دیکھ لیں، لیکن یہ مولا کائنات کی واحد ہستی ہیں کہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ صاحب آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس نے ہر میدان میں، میدان جنگ ہو، میدان علم ہو، ہر میدان میں پہلے نمبر حاصل کیا، وہ ہر میدان میں پہلے نمبر پر رہیں، لیکن واحد یہی ہستی صرف شہادت کے وقت فزت ورب الکعبہ کی ندا لگاتی ہے، ایک صدا لگاتی ہے۔ ہمارے مستدرک الحاکم کی ایک حدیث ہے، یعنی وہ سمجھتے رہے کہ یہ میرے کامیابی کا وقت ہے۔ صبح کی نماز کے لیے جب حضرت مولا تشریف لا رہے تھے تو مرغابیاں ان کی، میں نے آج ان کی ایک عام سی وہ بتاتا ہوں، مستدرک میں ہے کہ لوگوں نے جب مرغابیاں حضرت علی کے پیروں میں ادھر ادھر گھومتی رہی صبح کی نماز کے وقت آنے سے راستے میں، تو علی نے کہا ان کو چھوڑ دو اپنی جگہ، ان کو تنگ نہیں کرو، یہ مجھ پہ روتی ہے، مجھ پہ نوحہ کرتی ہے۔ اور پھر اسی دوران سارے حضور نے خود ہی بتایا تھا کہ علی ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا شقی ترین بدبخت ترین انسان، لعین انسان آپ کو یہاں مارے گا اور اس سے آپ کا چہرہ اور آپ کی داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ تو اس وقت اس کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ بھائی حضرت مولا علی ہمیشہ اسی وقت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جو بات کی، مختصر سے ایک واقعہ اگر آپ موقع دیں۔ جی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں۔ حضرت علی ضروری طور پر اسی وصیتوں میں اپنے بیٹوں سے، خصوصاً یہ امت سے ہی ایک خطاب تھا کہ یتیموں سے اور خصوصاً فقراء سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، فقراء سے حد سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جی بالکل صحیح، آپ ذرا متوجہ رہیں۔ جی اسی انداز سے پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہ ہوتے تھے تو زمانے تک پتہ نہیں چلتے تھے کہ کس حیت کے ہیں، کون سے۔ آج کل تو ہم ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کون ہمارا وزیر اعظم ہے، کون ہے۔ اور حضرت مولا علی علیہ السلام کے اندر جو عاجزی، جو انکساری تھی، اور ان کا بیٹھنا زیادہ تر فقراء کے پاس، غریبوں کے ساتھ ہوتا تھا اور زمین پر۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا خلیفہ وقت کے پاس جب حضرت مولا علی خلیفہ تھے، اور ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں جا کے وقت کے خلیفے سے اپنے لیے ایک اونٹ مانگوں۔ جب گھر پہنچے تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نے ان کی خدمت کی، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے وقت کا جو خلیفہ ہے ان سے ملنے آیا ہوں۔ تو ایک جگہ پر حضرت امام حسین نے ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد ان کے سامنے کھانا پیش کیے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے جب اسی شخص کا، یعنی اب یہ خلیفہ وقت کے ساتھ بیت المال میں سے اپنے اونٹ کا کچھ عوض چاہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میری اونٹ گم ہو گئی ہے، ابھی اگر بیت المال میں سے مجھے کچھ دیا جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے اسی مہمان کی نظر ایک ملنگ انسان پہ پڑتی ہے، وہ سوکھی ہوئی روٹی، سوکھی ہوئی روٹی پانی کے ساتھ کھایا جا رہا ہے۔ مہمان نے حضرت امام حسین کو بلایا، اور میرے سامنے اتنے سارے اچھے کھانے، اور وہ ملنگ۔ ایک نوالہ کھانے کے بعد امام حسین کو کہا کہ بھئی جب تک وہ ملنگ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ امام حسین نے کہا آپ اپنا کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ کو خلیفہ سے ملاتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک وہ ملنگ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ فرمانے لگے کہ یہ ملنگ نہیں ہے، یہ آج کا خلیفہ، اس دور کا خلیفہ میرے بابا علی ہیں۔ تو ایسی انکساری اور عجز ہر انداز سے اللہ رب العزت نے اس ہستی کو نوازا تھا۔